به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأما بعد فقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين تمام حمد و ثنا تعریف و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے مسلمانوں کے دشمنوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کو اور مشرکوں ہندوؤں کو بہت بڑی ذلت آمیز عبرتناک شکست فاش سے دوچار کیا اور اپنے بندوں کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی۔ افغانستان کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی صلیبی جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان پر، فتح افغانستان پر، اس فتح الفتوح پر کل مسلمانان عالم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتیں شکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا دنیا میں شور تھا جب 2000 میں صلیبی قوتوں نے حملہ کیا تو دنیا میں ایک ہی بات چلتی تھی، 9/11 ہو گیا ہے، اب دنیا بدل گئی ہے، سب کچھ لپیٹ دو، دعوت کو سمیٹ دو، جہاد کو بند کر دو، تحریکوں پر پیرے بٹھا دو، اب کوئی دم نہیں مار سکے گا، کیونکہ سپر پاور فلانی پاور 20 سال کوئی عرصہ نہیں ہے، 20-21 سال کے پہلے کا منظرنامہ آج ہمیں اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بھائی کیا ہو گیا تھا اگر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے 2 ملکوں پر حملہ کر دیا تھا؟ دیکھنا تو یہ تھا کہ مسلمان کیا رد عمل پیش کرتے ہیں، دکھانا تو یہ تھا کہ ہم مسلمان اس حملے کے اوپر کیا ری ایکٹ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا تھا
کیا کرنا چاہیے؟ سب کے ذہن میں ایک ہی گردان تھی، عالمی طاقتیں، سپر طاقتیں، صلیبی طاقتیں، ایٹمی طاقتیں، ٹیکنالوجی کی طاقتیں، اقتصادی طاقتیں، ان کے سامنے سر نہیں بڑھا دو، دم نہ مارو، اونچی آواز نہ نکالو، لمبے لیٹ جاؤ۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے صرف ثوابوں کے لیے نہیں دیا، قرآن مجید اتارا میرے رب نے تربیت کے لیے، اسٹریٹجی کے لیے، حکمت عملی کے لیے۔ عام حالات میں دنیا کے اندر اپنی دعوت کی اور تربیت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے، اور خاص حالات میں جب دشمنان اسلام مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، تب اپنے قوم کے، اپنے ملک کے، اپنے آدمیوں کے، عورتوں کے، زمینوں کے، سرحدوں کے، تاریخوں کے، جماعتوں کے دفاع کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ قرآن مجید یہ کتاب ہے۔ جو بیچارے کمزور لوگ کل عالم میں سب یہی کہتے تھے، جی 9/11 کے بعد، جی 9/11 کے بعد یہ بدل گیا ہے، وہ بدل گیا ہے، آپ بھی یوں منہ بھی ٹھیک کر لیں جیسے وہ چاہتے ہیں، جسم بھی بدل دیں، گھر بھی بدل دیں، آدمی بھی بدل دیں، عورت بھی بدل دیں، میڈیا بھی بدل دیں، سب کچھ بدل دو جیسے صلیبی کافر کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی ماننے لگ گئے، یہی تو وہ چاہتے ہیں۔ دیکھو نا کافر کیا چاہتا ہے، ان کا ورلڈ آرڈر جعلی سسٹم بنایا انہوں نے، جعلی، ظلم و ستم کے ساتھ، اپنی عسکری قوتوں کے ساتھ، اپنی ایٹمی طاقتوں کے ساتھ، اپنے صوتی نظاموں کے ساتھ، اپنے سیاسی نظاموں کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی دنیا پر دباؤ چڑھانا۔ لا الہ الا اللہ کی دنیا، جہاں جہاں مسلمان ہیں، سادہ لوح مسلمان ہیں، کوئی بہت اچھے باعمل ہیں، یا کوئی کمزور مسلمان ہیں، عمل میں بے عمل ہیں یا کوتا ہیں، پر لا الہ الا اللہ کی دنیا ہے۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ اس سرزمین پر لا الہ الا اللہ کا قلع قمع کریں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کی نہیں ماننی، ان کے جعلی دباؤ، ان کے سیاسی ٹیکٹکس، ان کے انٹرنیشنل میڈیا نیٹ ورک، ان کے پروپیگنڈاز، ان کے ڈو مور کے احکام، اللہ یہ کہتا ہے یہ نہیں ماننے، مسلمانوں کو کہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، لاہور شہر کے رہنے والوں، یہ اس خطے کا بہت بڑا شہر، اپنے آپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پروفیسروں کو، اسکول ٹیچروں کو، مسجد کے مولویوں کو، دفتر کے منسٹروں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا سمجھاتا ہے، اور اسلام اور ارض الاسلام اور اہل الاسلام کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ یہ سبجیکٹ ہمارا نہیں رہا تھا۔ ہم یہ دو ملک، ایک افغانستان، کوہستان، قبائلستان، قدیم تاریخ،
حرب و ضرب کا عادی ملک، ایک پاکستان پوری دنیا میں بہت بڑی سیاسی بصیرت، تدبر، حکمت عملی کا ملک، ہماری یونیورسٹیوں نے، ہمارے کالجوں نے، ہمارے اداروں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے عوام کو یہ سب کچھ نہیں پڑھایا. بس وہی لکیر کی فقیری، کافر بڑے طاقتور ہیں، کافر ایسے ہیں، امریکہ اتنا بڑا ہے. او بھائی، یہ امریکہ آج اتنا بڑا تھا، اس سے 200-150 سال پہلے برطانیہ کتنا بڑا تھا. تو اگر خود چھوٹا ہو جائے، تجھے یہ یاد نہ رہے کہ تیری نماز کیا ہے، تو رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا. پر جب تجھے یہ ادا اچھی نہ لگے اور تیری نمازیں چھوٹ جائیں، متروک ہو جائیں، ڈھیلی ہو جائیں، تو پھر تو کہتا ہے گریٹ برٹن، برطانیہ العظمی. یہ ساری باتیں بولی جاتی تھیں کہ جی تاج برطانیہ میں تو سورج نہیں ڈوبتا تھا. اللہ کی قسم، تاریخ کو پڑھ. 1919 میں برطانیہ کی فوجوں کو افغانستان میں اسی طرح بدترین ذلت آمیز عبرتناک شکست ہوئی جیسے آج اتحادی فوجوں کو ہوئی. ہندوستان سارا گر گیا، افغانستان سارا چڑھ گیا. کبھی پڑھایا کسی یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر نے کہ 1919 میں جس کو گریٹ برٹن کہتے تھے، اس کی فوجوں کا صفایا کوہستان میں مسلمانوں نے جہاد سے کر دیا؟ یہ پگڑیاں، یہ داڑیاں، یہ لمبے لمبے کرتے، یہ اونچے اونچے کپڑے، یہ نمازیں، یہ اذانیں، یہ جرت کی تکبیریں، اللہ کی قسم یہ تبھی بچ گئیں کہ 1919 میں انگلستان کو افغانستان میں شکست ہوئی، بدترین شکست. ایک آدمی زندہ بھیجا انہوں نے، صرف ایک آدمی. تاکہ وہ جا کے بتلائے پچھلوں کو کہ یہ میرا حشر ہوا ہے. ہم نے کبھی اپنی تاریخ کو ریوائیو نہیں کیا تھا. حالانکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، میں یہ التماس کروں گا کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو پڑھو اور افغانستان کو سمجھو. ہم نے یہ دونوں کام نہیں کیے. جب افغانستان کو سمجھنے کی ضرورت تھی تو ہمارے بے سمجھ کہتے تھے پرائی جنگ ہے، پرائی جنگ ہے. ہم پرائی جنگ میں پنگا کیوں لیں؟ اور جب پاکستان کی سمجھنے کی، پڑھنے کی، کام کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہمارے کم علم، کم عقل، مجہول دینی طبقے اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے اس ملک میں قتل و غارت گری کرتے ہیں. یاد رکھو، پاکستان میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے، اس ملک کو اسلامی بنانے کے لیے کسی بارودی دھماکے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط ہے، یہ تصور ہی حرام ہے. یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بے عملی یا بد عملی یا لا دینی
ذہن کہہ سکتے ہیں آپ. اس میں اصلاح ہے، اس میں تربیت ہے، اس میں دعوت ہے، اس میں سیاست ہے، اس میں خدمت ہے، اس میں اخوت ہے. کیونکہ یہ اصالتاً اصلاً مسلمان ملک، اس کے دستور میں لکھا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا. ان ساری اسمبلیوں کے سامنے جو حلف نامہ ہوتا ہے اس میں درج ہے کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ سلطہ کا، اختیار کا، اقتدار کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہاں کی ضرورت ہے مسلمانوں کی تربیت، مسلمانوں کو مسلمان کہہ کر، مسلمان سمجھ کر، ان کی غلطیوں کی، ان کی بے دینی کی، بے عملی کی اصلاح کے لیے اپنے اندر سے نفرت کی شدت کی دیوار گرا کر آگے بڑھ کر کلمہ پڑھنے والے کو بھائی مانتے ہوئے جا کے اس سے گلے لگ، اس کی خدمت کر، اس کی تربیت کر، اس کو نصیحت کر. وہ مان لے تو اپنا بھائی اور اللہ کا شکر ادا کر، اور وہ نہ مانے تو صبر کر اور انتظار کر، اور قومی، ملی، مذہبی، اسلامی اقدار کی تربیت کر. اور افغانستان اس پہ حملہ آور کافر دشمن، چٹا ننگا دشمن فوجیں لے کر، 1.5-2 لاکھ کی فوجیں لے کر حملہ آور. تو میں اپنے بھائیوں کے سامنے جو ایشو رکھ رہا ہوں کہ دونوں ملکوں کی جیو پولیٹیکا قطعاً ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور اسی نسبت سے اس کے حل اور اس کے علاج اور اسٹریٹجی مختلف ہے. آج وہاں اللہ کے فضل سے عمارت اسلامی قائم ہو رہی ہے. وہ اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے کھڑے ہیں، اور کوئی پورے ملک میں 34-36 صوبوں میں آج اسلامی شریعت کے خلاف بات کرنے کی جرات نہیں رکھتا. کیونکہ وہاں کھلی جنگ ہوئی ہے کافروں کے ساتھ. یہاں بڑی دعوت کی ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر. وہ مسلمان پاکستان کے جو فرقوں میں، قبیلوں میں، صوبوں میں، علاقائی لسانی تقسیموں میں پھنسا دیے گئے، دشمنوں نے صوبائی عصبیت، علاقائی تعصب، وفاق اور مرکز سے مخالفت اور دشمنی، اداروں کے خلاف زبان درازی اور سنگین نوعیت کے حملے، اور مسلمان پر مسلمان کے قتل کو جاری کر دینا، یہ پاکستان کے معروضی حالات و مشکلات ہیں. اور یاد رکھو، اللہ کی قسم، جس مسلمان کے دل میں اس وقت افغانستان اور پاکستان کے حالات، سنجیدگی اور کیا کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، جس کے دل میں یہ سوچ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ کل انعام ہے، جیسے ڈنگر کو پٹھے چارہ ڈالنا ہے، اس کو اس کے سوا کسی چیز کا شعور نہیں. یاد رکھو، مسلمان سمن بکمن نہیں ہوتا، مسلمان اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اللہ اس کو سکھاتا ہے، اللہ اس کو پڑھاتا ہے.
اللہ اکبر. دیکھ لو کتنی باتیں تھیں ہم نے کبھی سوچا نہیں. اللہ کی قسم یہ انگلستان کی شکست کی بات آپ کے سامنے رکھی. آپ دیکھ لو ہم یہاں انگریزوں کے ساتھ لگے, بھول گئے کہ پاکستان کیوں بنایا تھا. تو انگریز نے مولوی اور مولوی سے آگے ملا, مولوی بھی مسکین یتیم یسیر بے حیثیت, کوئی برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ مولوی لگے. ہمارے بھلا یونیورسٹیوں کے کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ, دفتروں کے منسٹر اور مسٹر, کسی کو مولوی کہہ بیٹھو تو وہ آگے سے ایسے خونخوار آنکھوں سے دیکھتا, اور ملا کا تو تصور ہی نہیں تھا. کسی کو ملا بول دو, پھر کس نے اس کو بیٹی دینی تھی یا رشتہ دینا تھا کہ یہ تو مولوی ہے, داڑھی میجر ہے, ملا ہے. پر جب اللہ تعالیٰ, اور 9/11 کے بعد نہیں, اللہ کی قسم 2021 14 15 اگست کے بعد دنیا بدل رہی. آج سارے ملا وزیر اعظم, ملا نائب وزیر اعظم, ملا وزیر داخلہ, ملا وزیر خارجہ, ملا وزیر دفاع, ملا چیف آف آرمی سٹاف. دیکھ ٹوپیوں کی عزت, دیکھ داڑیوں کی عزت, اور عزت کن کے سامنے؟ امریکہ, فرانس, جرمنی, انگلستان, بے ایمان سب ملا کو سلام کرتے ہیں, ملا کو مناتے ہیں. دیکھ دنیا کیسے بدل رہی ہے. دیکھ اللہ کی قسم سینٹرل ایشیا بدل رہا ہے, ساؤتھ ایشیا بدل رہا ہے, سب کانٹیننٹ بدل رہا ہے, مڈل ایسٹ بدل رہا ہے. دیکھ ملا آگے آ رہا ہے, اسلام کے ساتھ, قربانی کے ساتھ, خون دے کر, جہاد فی سبیل اللہ میں کامیابی لے کر. ایک ایک گھر نے 10 20 شہادتیں پیش کی پورے افغانستان نے. دیکھ دیکھ تبدیلی سپر پاور کے قبرستان دیکھ. میرے تیرے اعتراف سے کیا بنتا ہے؟ دیکھ امریکی صدر کہتا ہے یہ خطہ تو انسانوں کا, فوجوں کا, ہماری فوجوں کا قبرستان ہے, میں اس لیے بچے کچھ نکال رہا ہوں. آؤ اللہ کی قسم, اللہ رب العزت کے تبدیلیوں کے منظر دیکھو اور یہ سمجھو کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اور یہ بھی سمجھو کہ خلافتیں کیسے قائم ہوا کرتی ہیں, عمارت اسلامی کیسے بنا کرتی ہیں. اور یہ بھی سمجھو کہ چھوٹی چھوٹی ٹیکریوں پر, چوٹیوں پر, کہیں وزیرستان کی کسی چٹان پر, کہیں پاکستان کے کسی میدان میں ہم خلافت اسلامی قائم کرنے کے لیے ادھر دھماکے کریں, ادھر خون آشامی کریں, ادھر بارود پھاڑیں. اللہ کی قسم یہ طریقہ ملک کی تباہی کے سوا کچھ نہیں لائے. ہیں بہت سے لوگ جو بیٹھتے لندنوں میں ہیں, نام حزب التحریر رکھتے ہیں یا کوئی جعلی نام پاکستان میں رکھتے ہیں یا دولت اسلامی ٹائپ کے سٹنٹ گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خلافت قائم کریں گے پاکستان. او بھائی پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس کا معرض وجود میں آنا سیاسی عمل کے نتیجے میں ہے. یاد رکھو اس بات کو
کہ برطانیہ امریکہ دونوں چاہتے تھے اور ہندو بھی چاہتا تھا کہ پاکستان کے بناتے وقت وہ قوتیں جو پاکستان کو بنانے کا مطالبہ کر رہی تھی اگر وہ مسلح جد و جہد کی طرف جاتے تو انگلستان کی اور امریکہ کی افواج پوری تحریک کو پوری طرح کچل کے رکھ دیتے. لیکن پچھلی صدی کا تجربہ ان کے سامنے تھا. تبھی علامہ اقبال نے، محمد علی جناح نے، سید سر نے، مسلم لیگ کے پہلے لیڈروں نے سوچ سمجھ کے سیاسی تحریک چلائی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ کا مطلب کیا؟ بر صغیر میں مسلمانوں کا علیحدہ وطن. سیاسی حقوق کی بنیاد پر انگریزوں کے نافذ کردہ جمہوری نظام ہی کے اندر بڑی ضرورت ہے. اللہ کی قسم آج میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج وہ بہت سے لوگ جو اسلامی حکومتوں کے بننے کا عمل، اسلامی تربیت کا عمل، اسلامی معاشرے کے قیام کا عمل اس سے واقف نہیں ہیں، وہ آج پاکستان کے اندر یہ شورش، یہ شوشے، یہ وسوسے وہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی افغانستان سے متاثر ہو کر پاکستان میں شدت کی لہر آئے گی، انتہا پسندی کی لہر آئے گی. یہاں کے مولوی، یہاں کے لوگ، یہاں کے ٹی ٹی پی ٹائپ کے لوگ طاقت کے زور پر اس ملک میں، اور جیسا اسلام آباد میں لٹھ مار لے کے نکلتے تھے مارکیٹوں میں، عورتوں کو پردے کے لیے، بیوٹی پارلروں کو توڑنے کے لیے جگہ جگہ سختی، تشدد، فرقہ واریت اور اظہار نفرت. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، روئے زمین پر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک بہت بڑی اہمیت کا اسلامی ملک ہے. افغانستان کی فتح کے پیچھے پاکستان کا بہت بڑا رول اور حصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور کھلا پن اور فرقہ واریت کا خاتمہ اور لسانی اور علاقائی تعصبات کا خاتمہ اور باہم اخوت اور تربیت، یہ بڑے بڑی معنویات کو اس وقت جاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے سیاست سرور عالم، میرے سونے نبی کی سیاست. شدت و نفرت نہیں، محبت، اخوت اور خدمت اور تربیت، تاکہ تعمیر کریں ہم ایک اسلامی قوم، اسلامی ملک، اسلامی معاشرہ. اداروں کی اصلاحی تربیت سے، افراد کی اصلاحی تربیت سے، فرقہ واریت کی اصلاحی تربیت سے، یہ ہے سیاست سرور عالم. آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ہم یہ بات کہنے کے قابل ہیں، سر اٹھا کے جرأت سے یہ بات کہتے ہیں کہ بہت بڑی صلیبی جنگ میں صلیبی ہار گئے. ہمارے لوگوں نے کام نہیں کیا. کون سا کام؟ میں بندوق اٹھا کے لڑنے کا کام نہیں کہتا. میں جس کام کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیا یہ کام نہیں ہے کہ جب امریکہ، فرانس، جرمنی، نیٹو، یورپی یونین وہ کوئی نعرے لگا کے دھوکہ دے کے افغانستان پر، پاکستان پر حملہ کرنے آئے اور کہیں وار آن ٹیرر، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آئے، تو ہمارا تھنک ٹینک، ہمارا انٹیلیجنشیا، ہمارے یونیورسٹیز کے پروفیسرز،
ہمارے ہائی اسکولوں کے سینئر ٹیچرز، ہماری عدلیہ کے جج، ہمارے ملک کے 25-28 ہزار وکیل، اس سے بھی زیادہ، کیا یہ حق نہیں تھا، یہ لازم نہیں تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ دنیا میں آواز اٹھائیں کہ آؤ دنیا والوں بتلاؤ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ڈیفائن کرو۔ ڈیفائن کرو دہشت گردی کو اور ثابت کرو کہ افغانی دہشت گرد ہے یا پاکستانی دہشت گرد ہے۔ آؤ، یہ بہت گندی خصلت ہے اللہ کی قسم قوموں کے اندر کہ اپنے موقف کو، اپنی شخصیت کو، اپنی دعوت کو دبا دینا اور اپنے دشمن کی بات کو اپنے اوپر چڑھا لینا۔ بھائی، مظلوم دہشت گرد نہیں ہوتا، مظلوم فرد ہو یا قوم دہشت گرد نہیں ہوتی، اس کو تم دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ قرآن مجید نے کہا ہے، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو بھی دنیا میں اٹھے کھڑا ہو اپنے دفاع کے لیے اپنے اوپر ظلم کے بعد، اولئک ما علیہم من سبیل، تم ان کو ٹیررسٹ، فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنے گھر پر ظلم، اپنے ملک پر ظلم، اپنی عزت پر ظلم، اپنی معیشت پر ظلم، اس ظلم کے خلاف اٹھا ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گرد ظالم ہے۔ یہ بھی قرآن مجید نے متعین کیا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، تم کن کو کہہ سکتے ہو کہ وہ انتہا پسند ہیں یا وہ دہشت گرد ہیں؟ یظلمون الناس، جو انسانوں پر، ملکوں پر، قوموں پر ظلم کریں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین پر ناجائز قبضے کریں۔ سورۃ الشورى نکال کے پڑھو، کابل پر قبضہ امریکی دہشت گردی، بگرام ایئرپورٹ پر قبضہ امریکی دہشت گردی، جلال آباد پر، قندھار پر قبضہ امریکی دہشت گردی، ملا عمر کی حکومت پر قبضہ امریکی دہشت گردی، زابل ہلمند پر، پکتیا پکتیکا پر قبضہ نیٹو کی، یورپی یونین کی دہشت گردی۔ مظلوم افغانوں کی دہشت گردی نہیں ہے، دلیل قرآن دیتا ہے، مقدمہ قرآن لڑتا ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو بھی اٹھے کھڑا ہو اپنے اوپر ظلم کے بعد، اولئک ما علیہم من سبیل، آسمان سے رب رحمان قرآن میں فرماتا ہے تم ان کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ہاں تم ان کو دہشت گرد کہہ سکتے ہو جو ناس پر، ماسز پر، عوام پر، قوموں پر، نہتوں پر، بے بسوں پر، کمزوروں پر، یظلمون الناس وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین پر قبضے کرے ناجائز، بنا حق کے۔ ہم چھپ رہے، ہمارا واجب تھا کہ ہم دہشت گردی کی ڈیفینیشن پہ لڑتے، مناظرے کے ساتھ، قومی سطح کی ڈیبیٹ کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا پر، 80 چینلوں پر، قومی اسمبلی میں، ایوان بالا میں، سینٹ میں، ہاؤس آف لارڈز میں۔ افغان دہشت گرد نہیں ہیں، ہم نے دفاع نہیں کیا، عربوں نے دفاع نہیں کیا، مسلمانوں نے چپ ساتھ لی، اللہ نے مدد کی افغانوں کی۔
سب سامنے کی باتیں ہیں. مجھے وہ دن یاد ہے جس دن سابق امریکی صدر، لیٹ امریکن پریزیڈنٹ، جو پہلا حملہ لے کے چلا تھا، اس نے کہا میں کروسیڈر ہوں، کروسیڈر، کراس ایڈ صلیب کی مدد کے لیے چل رہا ہوں. بولا کوئی ہمارا میڈیا ہاؤس کہ اے دنیا والو، یہ امریکی صدر صلیب کی مدد کے لیے چلا ہے، ہم لا الہ کی مدد کے لیے نہیں اٹھیں گے؟ لا الہ کی مدد دہشت گردی ہے، صلیب کی مدد امن پسندی ہے. ریکارڈ پر ہے یہ، جاؤ 2000 میں اس کی وہ تقریریں اٹھا کے دیکھ لو. اس نے کہا ڈیگو گارشیا سے مشرقی تیمور تک جو بھی صلیب کی مدد کرنا چاہتا ہے وردی پہن کے میرے ساتھ کھڑا ہو. یوں بات نہیں بنا کرتی جی حافظ سعید کو پکڑ لو، جماعت الدعوہ پہ بین چڑھا دو، فلانے کو قید میں بٹھا دو، یہ بھی دہشت گرد ہیں. ہمیں بڑی عادت ہے اللہ کی قسم کہ ہم کافروں کی مانتے ہیں. کافر جاہل کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نا جی، جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بھلا جنگ سے بھی کبھی مسئلہ حل ہوا ہے؟ اب کوئی دیکھے وہ اللہ کے بندے ادروائز تو کہتا ہے جو بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے دلیل لاؤ. اب یہ جو کھڑا ہو کے کہتا ہے جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس سے پوچھ کے یہ کس نے فرمایا ہے؟ کون کمبخت ہے جو یہ جہالت کی بات کہتا ہے جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ پھر تاریخ میں ہم تجھے بتلائیں کہ ابو جہل مسئلہ تھا کہ نہیں؟ سونے نبی کے لیے، محمد پاک کے لیے مسئلہ، بلال کے لیے، خبیب کے لیے، صہیب کے لیے، سمیہ کے لیے، یاسر کے لیے ابو جہل مسئلہ تھا. کیسے حل ہوا؟ چائے کی پیالی میں کہ بدر کے میدان میں؟ پھر ہم سے پوچھ، ہم تجھے بتلائیں کہ عرب عورتیں جو دیبل پہ پکڑی گئی تھیں، ظاہر مسئلہ تھا، کیسے حل ہوا؟ محمد ابن قاسم نے اپنے گھوڑے کی سموں سے رون دیا طاہر کی زمین کو، سلطنت کو، حکومت کو، مسئلہ حل ہو گیا. ہم اللہ کی قسم میں تو حیران ہوتا ہوں، کوئی بھائی کہے نا کہ جی یہ فلانے امام نے کہا، وہ میں نہیں مانتا. ہم اپنے مسلمانوں کے مابین اماموں کے، عالموں کے، بزرگوں کے، سلف کے بات رد کر دیں گے اور کافروں بے ایمانوں کی طرف سے آنے والی جھوٹی بات کو قبول کریں گے. اب دیکھ تو امریکہ مسئلہ تھا کہ نہیں؟ حل ہوا. امارت اسلامی کھڑی ہو رہی ہے. ٹرمپ مسئلہ تھا نا؟ دیکھ کسرے ایک دوسرے کے اوپر خاک پھینک رہے ہیں، رو رہے ہیں. وہ عقیدے ٹھیک کرو، عقیدے. اللہ کی قسم یہ عقیدے کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں، مسلمان ملک یہ سمجھیں، مسلمان جماعتیں یہ سمجھیں کہ کافر سے لڑا نہیں جا سکتا، کافر کو ہرایا نہیں جا سکتا. عقیدہ ٹھیک کرو. اللہ کی قسم دیکھ بگرام میں مسئلہ حل ہوا، قندھار میں مسئلہ حل ہوا. آج انڈیا بول رہا ہے، کہتا قندھار کا اڈا، ہوائی اڈا پاکستان لے رہا ہے. بھئی تو ماما لگتا ہے؟ کل جو اڈے امریکہ لے رہا تھا، آج وہ اڈے آپ کے بھائی لے رہے ہیں. الحمدللہ. وہ میرا ایک خدمتگار ساتھی، مجھے اس نے مووی دکھائی، ہیلی کاپٹر کے پنکھے کے بلیڈ سے پینگ ڈال کر افغان چھوکرے جھولے لے رہے. امریکی ہیلی کاپٹر چھوڑ کے بھاگ گئے.
افغان نہیں، اللہ کے بندے، غیرت والے، جرت والے، شجاعت والے، میاؤں میاؤں کرنے والے نہیں. ان کے بچے ہیلی کاپٹر کے پروں میں پینگ ڈال کے جھولے لے رہے ہیں. یہ ہے دنیا بدلتی دیکھ. اور انشاءاللہ غزوہ ہند اللہ کے فضل سے، میرے سونے نبی کی حدیثیں دیکھ کتنی بڑی مار پڑی ہند کو افغانستان میں. امریکی تو بھاگ گئے نا، وہ جا کے اپنی رنڈیوں کے پاس پیتے پلاتے ہوں گے. یہ موتی، یہ سڑا ہوا ہندو، یہ ان کے 5 5 6 8 10 سڑیل مشرک کافر، یہ پرائی شے پہ مونچھ منانے والے. آج میرا رب سچویشن کو، جیو پولیٹیکا کو بدل رہا ہے. یورپ پھٹ رہا ہے، اختلافات ان کے اندر نمایاں ہو رہے ہیں. ان کی قوم میں اپنی حکومتوں سے اپنے کھربوں ڈالروں کے حساب پوچھ رہی ہیں. اور انشاءاللہ افغانستان، سرزمین افغانستان، جس میں صحیح معنی میں کھلا جہاد ہوا، کیونکہ وہاں پہ کافر صلیبی حملہ آور تھے. اور 3 طاقتیں، 1919 میں برطانیہ کو شکست ہوئی، 90 میں روس کو شکست ہوئی، اور 2021 میں امریکہ اور نیٹو یورپی یونین، 42 ملک یورپی یونین کے اور 52 ریاستیں امریکہ کی شکست کھا کے گئیں. اللہ کے فضل سے پورا جیو پولیٹیکا خطہ بدل رہا ہے. کلچر، سیولائزیشن، سٹینڈرڈز، کرائیٹیریاز بدل رہے. ملا مالک بن رہا ہے، کافر نیچے گر رہا ہے، اسلام سربلند ہو رہا ہے. اور ان حالات میں اپنے پاکستان کی طرف آؤ. آج پاکستان کے اندر بہت محنت کی ضرورت ہے، بندوق کی نہیں، گولی کی نہیں. آج پاکستان میں سیاست کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، اسلامی تربیت کی ضرورت ہے، اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. امت کی سوچ، ملت کا فکر، اخوت کا جذبہ، نبی کی سیاست. بلوچستان کے اندر یہی کام، سندھ کے اندر یہی کام. آج پاکستان کو اندرونی استحکام کے لیے ہمیں آزاد بلوچستان کی تحریک کو خدمت سے، دعوت سے، سیاست سے، اخوت سے، اور جے سندھ کو اور سندھو دیش کو، اور اس طرح کی جتنی پختونستان جیسے شوشے جو ہمارے ہارے ہوئے ٹٹ پونجیے شوشے اٹھا رہے ہیں. آج اللہ کی قسم اس قوم کے بڑے حصے کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، علماء کرام کو، مفتیان کو، مولویان کو، مسٹروں کو، وکیلوں کو، ججوں کو، ماسٹروں کو، سب کو یہ بہت بڑی محنت اور خدمت کی ضرورت ہے. آج ایک ملک، ایک جان، ایک قوم. بڑے آخری دنوں میں کسی نے شوشہ اٹھا دیا، تو کون ہے؟ میں جی پی ٹی ایم. پی ٹی ایم، بھئی یہ پی ٹی ایم کیا ہوتا ہے جی؟ پشتون تحفظ محاذ. جا بارڈر پار دیکھ، اللہ کے فضل سے فارسی بان اور پشتون دونوں اللہ نے فتح یاب کر دیے ہیں. اپنی بیہودہ سوچ کو ختم کرو، شکست خوردہ سوچ کو ختم کرو. اسلامیہ نے پاکستان ایک مٹھی،
الگ الگ شناختیں نہیں ہیں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ. ہم سب نے مل کے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپوں نے لا الہ کے نعرے پر پاکستان بنایا تھا. ہم سب نے نظریہ پاکستان کو پروموٹ کر کے لا الہ کی رسی کو تھام کے پاکستان کو مضبوط کرنا اور بچانا ہے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، پچھلے برسوں میں 2 دہائیوں 3 دہائیوں میں جب اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے اندر جہاد اٹھا، اور بھلے ہی اس کو کافروں نے دہشت گردی کہنا شروع کیا، جو گالیاں دیں، پر آج دیکھ لو اللہ کی توفیق سے سرزمین افغانستان میں، ہمارے مغربی بارڈر پر آج وہ جہاد، اصلی سچا جہاد. اور یاد رکھو، اصلی اور سچا کے لفظ میں ضائع نہیں کر رہا ہوں لفظی فضول خرچی میں، قصدن بول رہا ہوں. اصلی جہاد، سچا جہاد ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اصلی کافر کے خلاف حملہ آوری کی شکل میں لڑا جائے. اور یہ افغانستان میں ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہاں آج عمارت اسلامی بن رہی ہے، اور پوری مسلم دنیا اللہ کے فضل و کرم سے شادیانے بجا رہی ہے، خوشی کے نعرے لگا رہی ہے، مٹھائیاں بانٹ رہی ہے. مگر کئی بیچارے کچی عقل والے، کمزور فہم و عقیدہ کے مسلمان پاکستان میں بڑی کوشش میں ہیں، خلافت قائم کرو، اور اس کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد سے ہو، چاہے وہ وزیرستان سے ہو، چاہے وہ کسی اور خطہ زمین سے ہو. یاد رکھو، اللہ کی قسم، پوری تاریخ اسلامی میں کسی اسلامی ملک کے اندر اسلامی خلافت کے قیام کے لیے تلوار اٹھانے کی کوئی اجازت 1443 سال میں نہیں ہے. ائمہ محدثین کو پڑھ لو. حالانکہ 1443 سال میں کتنے مواقع ایسے آئے کہ حکومتیں گناہگاروں کی ہو گئیں، بے دینوں کی ہو گئیں، نمازوں کا، حدود کا اہتمام نہیں رہا، مگر سلف کے علماء نے مسلمانوں کے اندر تلوار نہیں چلائی، بارود نہیں پھاڑے، خود کچھ دھماکے نہیں کیے، فرقہ واریت میں ایک دوسرے کو کافر کہہ کے قتل کرنے کے لائسنس نہیں دیے، یہ حرام ہے. یہاں ضرورت ہے بہت بڑے ظرف کی، فلانا فرقہ میرا نہیں ہے، لہذا میں اس کا نہیں ہوں، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، ہم ان کے مدرسے میں نہ جائیں، فلانا صوبہ میرا نہیں ہے، میں ان کا نہ. اس وقت جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اسلامیان پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے زہر کو کم سے کم ترین کر، ہر وہ جو کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہ کی قسم جا اس کے گلے لگ، اس کو اپنا بھائی کہے. پھر اگر تو دیکھتا ہے اس میں غلطی ہے اور تجھ میں بہتری ہے تو اپنے بھائی کو نصیحت کر، قرآن پیش کر، حدیث پیش کر، محبت پیش کر، اس کا ساتھ دے، پیچھے لگا رہو. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اللہ کی قسم، بہت سارے اسلامی ملکوں میں میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہاں کے انفعالی مسلمان اسلامی حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے اندر کچھ تو خون کے بازار نہ گرم کر دیں. جو جہالت ہے،
اور جس کی سازش کافر کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دے گا. یہ نصیحت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یہ مسلم معاشرے کی کمزوریاں ہیں، یہ مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کی خرابیاں ہیں. اس کی اصلاح کا پورا چارٹر ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے امیر محترم نے اپنے کارکنان کو وہ سب باتیں سکھائی. نصیحت کرنی ہے، دعوت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اخوت لے کے جانی ہے، بار بار جانا ہے، ملک کو اندر سے جوڑنا ہے مستحکم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.